اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں شرارت کرتے ہوئے یا کرتے ہوئے نہیں نکل رہا، ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میں فساد پھیلاتے ہوئے نکل رہا ہوں، نہ میں ظلم کی نیت سے نکل رہا ہوں، میرا ہدف یہ نہیں ہے، نہ میں شرارت کرنے والا ہوں، نہ میں فساد کرنے والا ہوں، نہ میں ظالم ہوں، نہ میں کر رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے جد رسول خدا کی امت کی اصلاح کروں۔ تو اسباب و عوامل واقع کربلا کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ تھا، آج چھٹی گفتگو اس حوالے سے۔ تو 3 عوامل کے بارے میں ہم نے وضاحت دی، آج چوتھا عامل جو کہ کربلا کے عوامل اور اسباب میں سے ہے، وہ تیسرا عامل بیان کریں گے، پھر چوتھا عامل۔ تیسرا عامل جو ہے وہ تقدس زدائی ہے۔ تقدس زدائی یعنی کیا؟ یعنی وہ ہستیاں جن کی عظمت دین نے بیان کی، جن کی عظمت قرآن نے بیان کی، ان کی عظمت کو ختم کر دیا جائے، ان کے تقدس کو ختم کر دیا جائے۔ وہ اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے مسلسل تاکید فرمائی تھی اور ان کے حقوق کے بارے میں بیان کیا تھا، اور ان سے مودت کو اپنی اجر رسالت کے طور پر قرار دیا تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ مودت قربا کو اجر رسالت قرار دیا تھا۔ اجر کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو ان سے دشمنی رکھے اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے ان سے جنگ کی اس نے ان سے مجھ سے جنگ کی۔ اتنی تاکید جو رسول اکرم نے اہل بیت کے حق کے بارے میں کی تھی، وہ اسی لیے تھی کیونکہ اصلی دین انہی سے ملنا تھا، حقیقی دین انہی سے ملنا تھا، خالص دین انہی سے ملنا تھا۔ لیکن اسلامی معاشرے نے رسول خدا کے بعد ان کے تقدس کا پامال کیا، اور اس میں بنی امیہ نے مین رول ادا کیا ہے۔ رسول خدا کے بعد سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں آپ، تقدس زدائی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سقیفہ بنی سعدہ۔ تقدس زدائی کا آغاز اہل بیت کی عظمت اور ان کے تقدس کو پامال کرنے کا آغاز کب ہوا؟ کہ جب لکڑیاں لے کر، آگ لے کر حضرت زہرا کے دروازے پہ آ گئے۔ وہ دروازہ جو اتنی عظمت کا حامل تھا کہ وہاں پہ فرشتے بھی آتے تھے تو اجازت لے کے آتے۔ رسول خدا اتنے عرصے تک وہاں پر سے جب گزرتے تو سلام دے کے گزرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام کرتے تھے اس دروازے پہ۔ عظمت کا حامل تھا یہ دروازہ۔ لکڑیاں لے گیا، بعض تاریخوں میں آگ بھی لگائی، بہر جو بھی واقعات ہوئے، تو یہ سلسلہ شروع ہوا وہیں سے، اہل بیت کی عظمت کو گھٹانے کے لیے، ان ہستیوں کی عزت کو، عظمت کو پامال کرنے کا سلسلہ مدینہ سے، وہیں سے شروع ہو گیا رسول خدا کے بعد، اور یہ سلسلہ پھر جاری رہا۔ حتیٰ مولا علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اور شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی نے اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ الدہر انزلنی ثم انزلنی حتی قیل معاویہ و علی۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے ذکر کیا ہے
کہ زمانے نے اتنے مجھے گرا دیا، اتنا گھٹانے کی کوشش کی، معاشرے نے مجھے اتنا گھٹانے کی کوشش کی اور اتنا گرانے کی کوشش کی کہ یہاں تک کہ یہ کہا گیا امیر شام اور معاویہ مجھے برابر، امیر شام اور علی برابر قرار دے دیا گیا، اتنا مجھے گھٹایا گیا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 326 پہ بیان کیا ہے۔ اس تقدس ستائی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، آج بھی وہ اولاد بنی امیہ، اولاد یزید موجود ہے جو کہ اہل بیت کی عظمت کو گھٹاتے ہیں، ان کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ یہ بی بی زہرا کی توہین یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ کیوں ان کو اہل بیت کی عظمت اور فضیلت ہضم نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں بنی امیہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فضیلت بیان کریں، اہل بیت کی عظمت کو گھٹائیں، اپنے آباء و اجداد کی عظمت کو بیان کریں۔ وہ ہستیاں جن کی عظمت کو خدا نے بیان کیا ہے ان کو گھٹاتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جبکہ مولا علی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تھا کہ نحن اہل البیت النبوہ، ہم ہیں اہل بیت النبوہ، ومعدن الحکمہ، حکمت کا معدن، حکمت کے خزانے ہم ہیں، امان لأہل الارض، ہم اہل ارض کے لیے، زمین والوں کے لیے امان کا باعث ہیں، ونجات لمن طلب، جو طلب کرے، جو ہمیں طلب کرنے کی کوشش کرے ان کے لیے نجات کا باعث ہیں، یہ کشتی نجات ہیں۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور یہ اہم سبب تھا واقعہ کربلا کا۔ اور چوتھا عامل اور آخری عمل بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں، تھا عدالت ستیزی، یعنی معاشرے سے عدالت کو ختم کر دیا گیا، نابود کر دیا گیا، ظلم و ستم کا رواج۔ رسول خدا نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی تو وہ عدالت کی بنیاد پہ تھی، عدالت کو عام کیا تھا، مواخات بھی اس کا کملی نمونہ تھا۔ وہاں پہ کسی امیر اور غریب کے درمیان فرق نہیں تھا، سب کو مساوی حقوق دیے جاتے تھے ریاست مدینہ میں، عدالت عام تھی۔ اور حضرت علی علیہ السلام کو بھی جو کچھ عرصہ 4 سال کا عرصہ جو ہے خلافت ظاہری ملی، اس میں آپ نے عدالت کا عظیم عملی نمونہ پیش کیا، اور تاریخوں میں ذکر ہے کہ علی علیہ السلام کی جب خلافت تھی اس وقت اسلامی مملکت کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو بھوکا سوتا ہو، کوئی ایسا شخص نہیں تھا۔ عدالت کا ایک عملی نمونہ پیش کیا، اگرچہ اتنی زیادہ جنگیں تھیں، فرصت نہیں تھی ملی مولا علی علیہ السلام کو اور حکومت نہیں کرنے دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی عدالت علوی کی، امام علی علیہ السلام کی عدالت معروف ہے۔ حتیٰ یہ بیان کیا گیا، جارج جرداق جو مسیحی ہے اس نے بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام کو شدت عدالت کی بنیاد پہ ہی قتل کیا گیا، شدت عدالت، اتنی عدالت میں سخت تھے، اور اسلام نے تاکید کی عدالت کی، لیکن بنی امیہ نے عدالت کو ختم کیا، معاشرے کے اندر عدالت کو ختم کیا، ظلم و ستم کا رواج، ضعیفوں پہ ظلم، فقیروں پہ ظلم، اور امیر سے امیر تر جائیدادیں بنائیں گئی، زمینیں بنائیں گئی، معاشرے کے اندر بے عدالتی عام ہو گئی، ظلم و ستم عام ہو گیا۔ یہ بھی اہم سبب تھا واقعہ کربلا کے واقع ہونے کا۔ معاشرے سے ظلم، معاشرے کے اندر ظلم پھیل گیا، عدالت ختم ہو گئی۔ تو حضرت محترم 4 اہم عوامل میں نے بیان کیے واقعہ کربلا کے حوالے سے، اگرچہ اس کے علاوہ بھی عوامل ہیں، لیکن 4 عمدہ عوامل ہیں، اہم عوامل ہیں۔ ان میں سے ایک ولایت ستیزی تھا، ولایت کا مقابلہ ولایت سے دشمنی، دوسرا دین ستیزی نے دین سے دشمنی، اور تیسرا تقدس ادائی، یعنی اہل بیت کی عظمت اور ان کے تقدس کو پامال کیا جانا، اور چوتھا عامل تھا عدالت ستیزی نے عدالت، معاشرے کے اندر سے عدالت کو ختم کر دیا جائے۔ اور اسی چیز کو امام حسین علیہ السلام نے جب آپ نے خط لکھا کوفہ والوں کو
ان 4 عوامل کی طرف اشارہ کیا اور اس کا جواب دیا۔ اس خط میں ان 4 عوامل کا تذکرہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں فَلِعَمْرِي مَل امام الا الحاکم بالکتاب، خدا کی قسم امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اس کے مطابق حکومت کرتا ہے۔ یعنی ولایت کو معاشرے سے ختم کر دیا گیا ہے، اور میں امام ہوں، میں وہ ولی ہوں کہ جس کو اللہ نے قرار دیا ہے، میں اس ولایت کو معاشرے میں واپس لانا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز الدائن بدین الحق، امام وہ ہوتا ہے کہ جو دینداری کو اختیار کرتا ہے، حق کے مطابق دین کو لے کے چلتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دین کو معاشرے سے نابود کر دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر دین نافذ ہو۔ اور تیسری چیز بیان کی القائم بالقسط، امام وہ ہوتا ہے جو کہ عدل اور انصاف کو، عدالت کو معاشرے کے اندر قائم کرتا ہے۔ یعنی معاشرے میں عدالت ختم ہو چکی ہے، ظلم و ستم کا رواج ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ معاشرے میں عدل قائم ہو جائے، اسلامی معاشرہ عدالت اس کے اندر پھیل جائے۔ اور فرمایا چوتھی چیز الحابس نفسه علی ذلک، امام وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے اندر فانی ہوتا ہے، فنا فی اللہ ہوتا ہے، اس منزل پہ فائز ہوتا ہے۔ یعنی امام کی عظمت اور مقام کیا ہے اس کو بیان کیا، یعنی تقدس دائی، یعنی معاشرے کے اندر امامت اور ولایت کے مقام کو گھٹا دیا گیا ہے اور ہستیوں کی عظمت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ان 4 عوامل کی طرف امام علیہ السلام اپنے اس خط میں اشارہ فرماتے ہیں کہ معاشرہ نابودے کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ میں اٹھا ہوں، میں نے قیام کیا ہے تاکہ دین محمدی کی اصلاح کر سکوں، اسیرو بصیرت جدی و ابی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول خدا اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کے اوپر چلوں۔ میں اس لیے اٹھا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ یعنی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب فساد ہو، یعنی معاشرہ جب فساد کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، جب اسلامی معاشرہ نابود ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس اسلامی معاشرے کی اصلاح کروں۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ عوامل تھے جن کی وجہ سے واقعہ کربلا کا دردناک واقعہ رونما ہوا، اور بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو تک تنہا شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کو سمجھنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی پیروان امام حسین علیہ السلام میں سے قرار دے اور ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔